الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 15ویں پارے میں ذکر ہے اللہ کے ولیوں کا جو اصحاب کہف کہلاتے ہیں۔ یہ 7 لوگ تھے، یہ امتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ بادشاہ تھا دقیانوس، وہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، جو سجدہ نہ کرے اس کو مار دیتا تھا۔ یہ 7 اللہ کے ولی تھے، یہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کریں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ایمان بھی بچانا ہے اور جان بھی بچانی ہے۔ اگر اسے سجدہ کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر جان جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی سلطنت سے سفر کریں گے، راتوں رات اس کی جو حکومت ہے جہاں تک، وہاں سے ہم نکل جائیں گے۔ یہ 7 کے 7 سفر کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ رات میں سفر کریں گے، دن میں کہیں چھپ جایا کریں گے۔ یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ یہ گھبرا گئے، کہنے لگے کتے کا کام ہے بھونکنا، یہ تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، اس کی سامنے کی 2 ٹانگیں توڑ دیں۔ وہ 2 ٹانگوں سے گھسیٹتا ہوا پھر بھی آگے آنے لگا۔ انہوں نے اس کی 4 ٹانگیں توڑ دیں۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے بولنے کی طاقت دے۔ وہ بولا انسانوں کی طرح کہ میں بھونکوں گا نہیں، شور نہیں مچاؤں گا، میرے پاس سے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے امیر لوگ گزرے، میں ان کے پیچھے نہیں لگا، تمہارے پیچھے اس لیے لگ گیا ہوں کہ تم اللہ والے ہو۔ وہ بڑے حیران، یہ انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جو اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ اس کی ٹوٹی ٹانگیں بھی ٹھیک کر سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی 4 ٹانگیں صحیح کر دیں۔ اب یہ 7 اور 7 ان کا کتا، یہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پہلے صرف کتا تھا، اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ پہلے صرف کتا تھا، اللہ والوں کے ساتھ لگا، اللہ فرماتا ہے ان کا کتا اب وہ عام کتا نہیں رہا، اس کا ذکر ہی بدل گیا۔ جو اللہ والوں کے ساتھ کتا لگ جائے، ذکر قرآن میں آ جائے تو اللہ فرمائے جب ان کا کتا ہے، تو اللہ والوں کے ساتھ جو انسان رہے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، اس کی بھی دنیا بدل جاتی ہے۔ پر ہو سچا اللہ والا، ہو سچا اللہ والا، کیونکہ اس اللہ والے پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اس سے ایسا نور نکلتا ہے جو ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ یہ غار میں گئے اندر، کتا دونوں بازو پھیلا کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 7 پر نیند کو طاری کر دیا، یہ سو گئے، یہ سو گئے۔ سو کے اٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہم یہاں پر کتنا سوئے ہیں۔ کہنے لگے 1 دن یا آدھا دن، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لبثوا، اللہ فرماتا ہے یہ 309 سال سوئے۔ کتنا؟ 309 سال یہ سوئے۔ ان کے لیے ٹائم کتنا تھا؟ 1 دن یا آدھا دن، لیکن زمانہ گزر چکا تھا 309 سال۔ نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ ان کے جسم خراب ہوئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یاسین میں کہ سورج کی چال مقرر ہے،
ہم نے اس کی چال کو مقرر کیا ہے، یہ اپنی چال سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اللہ فرماتا ہے جب سورج نکلتا تھا تو دائیں طرف ہو جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف ہو جاتا تھا تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی چال مقرر ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کے لیے اپنا نظام بدل دیتا ہے، پروٹوکول بدل دیتا ہے، تو اندازہ کر لینا جب ولیوں کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو نبیوں کی کتنی شان ہوگی، اور نبیوں کے نبی میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کتنی ہوگی۔ اللہ اپنا پروٹوکول بدل رہا ہے، سورج کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، اللہ ان کی کروٹیں بدلتا تھا۔ پھر آپس میں کہنے لگے یار بھوک لگی ہے، کوئی بازار جائے، بازار جا کر کھانا لے کر آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میں جاتا ہوں، چھپتے چھپتے جاؤں گا، کہیں وہ بادشاہ کے لوگ نہ پکڑ لیں۔ یہ پیسے لے کے باہر نکلا، یہ بازار پہنچا تو اس نے دیکھا بازار کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی رات میں اتنی تبدیلی، پورا بازار ہی بدل گیا۔ اس کے پاس جو سکے تھے وہ نکالے، اس نے دکاندار کو دیے کہ کھانا چاہیے۔ دکاندار نے سکے دیکھے، اس نے کہا تم کون سے زمانے کے ہو، یہ سکے تو میرے باپ دادا نے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا میں کل تو گیا تھا یہاں پر، بادشاہ تھا دقیانوس۔ اس نے کہا اس کو مرے ہوئے تو سالوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، کل کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کو مرے ہوئے صدیاں گزر گئیں۔ یہ حیران، وہاں پر لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جو اب بادشاہ تھا بڑا نیک بادشاہ تھا۔ جب یہ بندہ بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ اس نے ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ بہت پریشان تھا، اس ٹائم پہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کیسے کرے گا، اس ٹائم کا سب سے بڑا یہ مسئلہ تھا، اور بادشاہ بہت پریشان تھا۔ بادشاہ کو دلیل مل گئی، بادشاہ نے کہا لو یہ بندہ آ گیا۔ بادشاہ نے ساری قوم کو ساتھ لیا اور اسی وار کے پاس گئے، وہاں پر سب نے جا کر قوم نے بھی ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیسے سوئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ پھر زندہ کیسے کرے گا، سب کو جواب مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ کو جواب دینا چاہتا تھا۔ اس بادشاہ نے وہاں پر دیوار بنا دی، دیوار بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو طاری کیا، وہ دوبارہ آرام کر رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ نے ان کے پاس بنائی مسجد۔ بادشاہ نے کہا یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس ہم مسجد بنائیں گے، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے پاس ہم مسجد بنائیں گے۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے جہاں پر اللہ والوں کے مزار ہوتے ہیں وہاں پر لوگ خاص طور پر مسجد بناتے ہیں کہ اللہ والے کا فیض مسجد میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، ان کے نام بھی علماء نے لکھے ہیں، جو ان کے نام پڑھے بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے ولی ایمان پر ثابت قدم رہے، ایمان بھی بچائی، جان بھی بچائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔